بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بہتر خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہانی حاضر ہوں۔ میری آج کی ویڈیو میں ایک ویڈیو کا ذکر ہے، ایک دل دہلا دینے والی ویڈیو جو کسی کے موبائل سے نکلی، ایک دوست کے ہاتھوں دوست کے قتل کی سچی کہانی۔ اس ویڈیو کا اپنے موبائل میں لے کر یہ ویڈیو ایک دوست جس نے اپنے ہی دوست کو قتل کیا، اپنے موبائل میں دیکھ کر وہ ویڈیو کافی عرصے تک پھرتا رہا، لیکن کیسے پکڑا گیا، کیا ہوا تھا، وہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہے۔ ملتان میں ایک شخص رہائشی تھا، سیف المعشوق نام کا یہ شخص ایک اچھے گھرانے سے تھا، پیسے کی رینج پہ تھی، کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، اپنا گیراج تھا اس کا روز کا روٹین تھا، وہ جاتا تھا ڈیلی اپنی ورک شاپ پر، وہ جا کر وہاں سے واپسی پر کبھی اسے شام ہو جاتی تھی، کبھی وہ رات کو لیٹ نائٹ آتا تھا، کبھی وہ صبح تک واپس آتا تھا۔ اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی بچوں کو اس کی روٹین معلوم تھی۔ ایک روز وہ صبح یہ کہہ کے نکلا کہ وہ جا رہا ہے ورک شاپ، لیکن رات کو جب اس کی بیوی نے فون کیا تو فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ بیوی یہ سوچے سو گئی کہ اس کی تو روز کی روٹین ہی ایسی ہے، وہ کبھی رات کو لیٹ آتا ہے، کبھی صبح تک آتا ہے۔ بیوی اپنے بچوں کو کھانا وانا دے کر اس کا روٹین کر کے سو گئی، لیکن جب صبح بیوی نے دیکھا کہ اس کا شوہر واپس نہیں آیا ہوا تو اس نے اپنے شوہر کو فون کیا، لیکن فون کسی دوسرے شخص نے اٹھایا، اور دوسرے شخص نے یہ بتایا کہ ہم لاہور آئے ہوئے ہیں کچھ شاپنگ کرنی، جیسے ہم شاپنگ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کی بات کروا دیں گے۔ وہ عورت تسلی سے ہو گئی کہ چلو شاپنگ کرنے گیا ہے۔ اس کا شوہر تھوڑا سا عیاش مزاج تھا، اس کو پتا تھا اپنے شوہر کا، لیکن جب شام ہوئی، شام کو فون نہیں شام تک آیا، تبھی بیوی کو فکر ہوئی۔ بیوی نے دوبارہ فون کیا مگر فون کسی نے نہیں اٹھایا، اس کا فون بند جا رہا تھا۔ بیوی کو مزید پریشانی ہوئی، اس نے مزید کچھ سوچے بغیر اپنے شوہر کی ورک شاپ پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے شوہر کی ورک شاپ پہ جاتی ہے اور جا کے دیکھتی ہے وہاں پر، لیکن وہاں پہ تو تالا لگا ہوا تھا، وہاں پہ تو کوئی تھا ہی نہیں۔ علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ 3 دن سے تو یہ یہاں پہ آیا ہی نہیں، 3 دن سے تو اس کی ورک شاپ بالکل بند پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات تو اس کی اور تشویش تھی کہ وہ تو 3 دن سے یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ وہ ورک شاپ پہ جا رہا ہے، مگر وہ کدھر جا رہا ہے یہ تو اس کو بھی نہیں معلوم تھا۔ وہ سیدھی گئی پولیس اسٹیشن، اس نے جا کر رپورٹ درج کروائی۔ اس ایف آئی آر میں اس نے یہی لکھوایا اپنے شوہر کی گمشدگی کا۔ پولیس نے انویسٹیگیشن اسٹارٹ کر دی، لیکن ورک شاپ پر آنے کے بعد جب تالا توڑا گیا اور ورک شاپ کی تلاشی لی گئی تو وہاں پہ اس کو کوئی ثبوت بھی پولیس کو نہ ملا۔ اسی دوران جب ورک شاپ کی تلاشی لی جا رہی تھی، ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور پولیس نے یہ کہہ دیا کہ ثبوت نہیں ملا، لیکن ایک کانسٹیبل کو ایک کونے میں زمین باقی زمین کی نسبتاً کچی، جیسے ابھی اس کو کھود کے دوبارہ بند کیا گیا۔ ورک شاپس میں یوزلی زمین ایسی ہوتی ہے جس میں ٹائلیں نہیں لگوائی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ گاڑیوں کا کام اور اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹائلز ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جائیں گی یا خراب ہو جائیں گی، تو اس لیے انہوں نے زمین پہ کبھی بھی ٹائلیں ورک شاپ میں نہیں لگائی جاتی۔ وہاں پہ زمین، ایک کونے کی زمین جو تھی تو نسبتاً باقی زمین کی نسبت ایسی تھی جیسے ابھی اس کو کچھ عرصے پہلے ہی دوبارہ سے سیٹ کیا گیا، کھود کر دوبارہ سے بنایا گیا۔ پولیس نے اس جگہ کو دیکھا، شک ہوا، شک کے بنا پہ پولیس نے اس جگہ کو دوبارہ کھدائی کروائی۔ جب کھدائی کروائی تو دل دہلا دینے والا منظر، ایک لاش جس کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے خالی، ایک جلی سڑی لاش جس کی شناخت کرنا ناممکن حد تک مشکل تھا۔ جب اس کی بیوی سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ تو نہیں پہچان سکتی، وہ اتنی جل چکی تھی لاش کہ اس کو پہچاننا ناممکن تھا۔ ڈی این اے کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ لاش اس عورت کے شوہر سیف المعشوق کی تھی۔ جب پولیس نے بیوی سے پوچھا اس کا کوئی کسی سے دشمنی، آپ لوگوں کے کہیں کسی اور سے دشمنی، کسی فیملی میں، بیوی نے کہا ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ جب اس کی موبائل کو قبضے میں لے کر پولیس نے اس کے موبائل کے جو کال ریکارڈ تھا وہ نکالا تو ایک نمبر جس پہ مسلسل کال جاتی بھی رہی پچھلے 3 دن میں اور کال آتی بھی رہی، لیکن پھر کسی ایک ٹائم پر آ کر یہ دونوں ہی نمبرز کسی ایک جگہ پر، یعنی اسی گیراج کے اندر اکٹھے تھے اور کافی ٹائم تک اکٹھے رہے۔ جب اس آدمی کا اس دوسرے نمبر کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا گیا تو علی رضا نام کا ایک شخص تھا جس کے نام پہ یہ نمبر رجسٹر تھا۔
جب اس خاتون سے یعنی سیف المشہود کی بیوی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ علی رضا تو سیف المشہود کا بچپن کا دوست ہے، ان کا تو بہت آنا جانا ہے، ان کے بہت اچھے وہ ہے مراسم ہیں۔ تو پولیس نے علی رضا کو بلوا لیا انویسٹیگیشن کے لیے۔ علی رضا کا کانفیڈنس کا لیول یہ تھا کہ وہ اپنا موبائل جیب میں رکھ کر پولیس کے سامنے تھانے میں جا کے بیٹھ گیا اور پولیس کی انویسٹیگیشن کرنے پہ، سوال پوچھنے پہ بتایا کہ ہماری تو بہت اچھی دوستی تھی، ہم تو روز بات کرتے تھے، ہم تو بہت اچھے دوست تھے۔ پولیس نے ذرا سختی کی، ذرا زیادہ پوچھا تو اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ لیکن جب پولیس نے اس کا موبائل لیا، علی رضا کو موبائل اپنے قبضے میں دیا، اور موبائل کی جس وقت چیکنگ ہوئی اور جس وقت ویڈیو نکلی تو وہ ویڈیو دل دہلا دینے والی ویڈیو، وہ ویڈیو جس کے اندر وہ ویڈیو علی رضا نے کسی کو دکھانے کے لیے بنائی تھی ایکچولی۔ اس ویڈیو کے اندر مقتول سیف المشہود پر وحشیانہ تشدد کرتا ہوا علی رضا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ علی رضا نے پہلے اسے ڈنڈوں سے مارا، اتنا مارا لہو لہان ہو کر میں نے سیف المشہود کو اٹھا کر ایک ڈرم میں ڈالا، اس ڈرم کے اندر اس کو آگ لگائی۔ جب اس کی لاش اچھی طرح سے جل گیا، جب اس نے تسلی کر لی کہ وہ جل کر مر چکا ہے، تو اس کی لاش کو باہر نکال کر اس ڈرم میں سے اس کے ٹکڑے کیے اور وہیں ورک شاپ میں ایک کونے میں اس کو دفنا دیا۔ یہ سوچ کر یہ بے فکر ہو گیا کہ بس اب تو میں نے جو کرنا تھا وہ کر دی۔ اس سب کے لائیو اسٹریمنگ کر کے، اس وحشیانہ تشدد کی لائیو اسٹریمنگ میں ایک لڑکی کو دکھا رہا تھا، وہ لڑکی جس کا مقتول سیف المشہود کے ساتھ افیئر تھا۔ وہ لڑکی پہلے علی رضا کے ساتھ بھی تھی، علی رضا کے ساتھ وہ 2 سال تک تھی۔ اس لڑکی کے بعد علی رضا نے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا تھا۔ 2 سال تک ان کے بہت اچھے روابط بھی رہے تھے، لیکن ایک معمولی سی لڑائی پر اس لڑکی نے علی رضا کو چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی چاہتی تھی کہ سیف المشہود ایک دل پھینک سے انسان ہے۔ اس نے سیف المشہود کی دولت دیکھی اور اس کے ساتھ بھی دوستی کر لی۔ سیف المشہود جو کہ دل پھینک بھی تھا، جو کہ عیاش مزاج تھا، اس لڑکی کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا، اس لڑکی کے ساتھ جانے آنے بھی کیے، اور اس سب کی کہانیاں وہ آگے، اس سب قصے آ کے وہ علی رضا کو بتاتا تھا۔ علی رضا جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ فلرٹ کر رہے۔ علی رضا کو یہ سب کچھ سن کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، بہت غصہ آتا تھا۔ اسی غصے میں علی رضا نے فیصلہ کیا کہ وہ سیف المشہود کو مار دے گا، قتل کر دے گا، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے اس نے سیف المشہود کو دوستی کی آڑ میں اپنے پاس بلوایا، اور بلوا کر تو اس کو نشے کی کوئی چیز پانی میں ڈال کے پلائی، اور اس کو نشے کی حالت میں خوب مار مار کے جب وہ مر چکا اور جب وہ جلا لیا، اس کے ٹکڑے کر دے، اس کو لائیو اسٹریمنگ بس لڑکی کو دکھاتا رہا۔ غصے نے علی رضا کا دماغ اتنا بند کر دیا تھا اس وقت کہ علی رضا کو یہ فیل ہی نہیں ہوا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے وہ ویڈیو اپنے موبائل میں تھی، اس کے ریکارڈڈ پڑی ہوئی تھی، اور وہ موبائل لے کر گھومتا رہا یہاں تک کہ وہ غصے میں ہی تھا۔ اس کا دماغ کام ہی نہیں کیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے یا کچھ بھی، کوئی ثبوت نہ چھوڑتا۔ لیکن علی رضا نے تھانے میں جا کر بیٹھ کر ان کے سامنے بھی اس کو یہ دماغ میں ہی نہیں آیا کہ یہ ویڈیو میرے موبائل میں ہے، میں تھانے میں یہی موبائل لے کے جاؤں۔ تھانے والوں نے جس کو پولیس کو وہ ویڈیو ملی تو پھر تو پتہ چلا کہ علی رضا نے یہ سب کچھ کیا، دوستی کیا ہے۔ سیف المشہود تو مر گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اپنی عیاش، اپنی غلط حرکتوں کی، اپنی عیاش نیچر کی وجہ سے سیف المشہود تو مارا گیا، لیکن اس کے بچے یتیم ہو گئے، وہ عورت بیوہ ہو گئی۔ اور علی رضا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کا بھی گھر ہے، اپنے گھر کو بھی خراب کر دی، اپنی جوانی بھی خراب کر دی، ایک قتل، دوست کا قتل کر کے، ایک لڑکی کی خاطر ایک دوست مارا گیا اور دوسرا دوست قاتل بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت عطا کرے۔
عقل و سمجھ عطا کرے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا میری نئی آنے والی بہت اچھی ویڈیوز کے لیے. اللہ حافظ.